بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ میں خوش آمدید اور میں ہوں آپ کا میزبان نجم ولی خان۔ ناظرین، آج یہ کہا جا سکتا ہے کہ بڑے بریک تھروز ہوئے اور آج صبح ہی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے اپنے ایک ویڈیو پیغام میں اعلان کر دیا تھا کہ حکومت کے کالعدم تنظیم کے ساتھ، تحریک لبیک کے ساتھ معاملات طے پا گئے ہیں۔ یہ ایک بڑی خبر تھی کیونکہ آج کے اخبارات جب آپ دیکھیں اس ویڈیو پیغام سے پہلے تو آپ کو جو صورتحال نظر آتی ہے، تمام اخبارات کی شاہ سرخیاں تھی کہ حکومت اور کالعدم جو تنظیم ہے اس کے درمیان ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا ہے۔ مطالبات بڑے بڑے تھے اور حکومت ان تمام بڑے مطالبات کو ماننے میں ہچکچا رہی تھی، لیکن اس ویڈیو پیغام میں جس میں وزیر داخلہ جو ہے قومی اسمبلی کے علاوہ میں قومی اسمبلی کے علاوہ بھی کہوں گا کہ وہ ایک پریس کانفرنس بھی کریں گے، اس میں مکمل تفصیل سے اعلان کریں گے کہ یہ سارا کچھ جو تھا یہ کس طرح ہوا، کس طرح آگے بڑھے۔ لیکن ایک بڑی چیز یہ ہے کہ اب اگر حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم مذاکرات پر آگے ہیں، ہم مذاکرات کریں گے، تو یہ سیاست کا، یہ جمہوریت کا درست راستہ ہے۔ اس میں بڑی پیش رفت جو ہو رہی ہے، لاہور میں بہت سارے مقامات پر دھرنے تھے، وہ دھرنے محدود ہو کے پھر یتیم خانہ چوک، ملتان روڈ پر جامع مسجد رحمت العالمین تک، وہاں تک محدود ہو گئے، پھر آج وہاں سے بھی اعلان ہو گیا کہ یہ دھرنا بھی ختم کیا جا رہا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ پوری قوم کا ایک پیغام ہے، واضح پیغام ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توہین کرے گا اس کے لیے کوئی نرمی نہیں ہے، اس کے لیے اس کو کوئی راستہ نہیں دیا جا سکتا۔ ہم اس پر سخت ریئیکٹ کریں گے، پوری قوم اس پر ریئیکٹ کرے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے بھی واضح ہو گیا کہ تمام بین الاقوامی فورمز جو ہیں وہاں پر حکومت کی طرف سے جس طرح انہوں نے معاملہ اٹھایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم کے حوالے سے، مذاہب میں آپس میں دوریاں ختم کرنے کے حوالے سے، ایک دوسرے کے احترام کے حوالے سے، وہ کوئی دوسرا آج تک نہیں اٹھا سکا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی اور ٹی ایل پی کی منزل ایک ہے لیکن راستے مختلف ہیں، طریقہ کار مختلف ہے، ان کا طریقہ کار اپنا ہے اور حکومت کا اپنا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک بڑا بحران تھا، ایک بڑا کرائسس تھا، یہ سمجھا جا رہا تھا کہ شاید حکومت اس سے نہ نکل سکے، حکومت کے گلے پڑ جائے، لیکن حکومت نے ایک بڑی پیشرفت، بڑی کامیابی اس میں حاصل کر لی ہے۔ یہ کامیابی تو حاصل ہو گئی، اب حکومت کی آدھی مدت بھی پوری ہو چکی، اب دیکھنا یہ ہے کہ باقی مسائل کی طرف کتنی توجہ دے سکیں گے۔ مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، لوگوں میں نا امیدی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دن ان کے لیے اچھے نہیں ہوں گے۔ کرونا اپنی جگہ پر ہے، کرونا کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہوئے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ حکومت ان تمام مسائل سے کس طرح نبرد آزما ہوتی ہے اور آنے والے دنوں میں جو باقی مدت ہے حکومت کی، اس کی طرف اس میں کتنی کامیابیاں حاصل کرتی ہے، لوگوں کی امیدوں پر پورا اترتی ہے۔ آج کے پروگرام میں بات کریں گے اسی صورتحال کے حوالے سے، اور ہمارے ساتھ یہاں پر جو ہمارے مہمان موجود ہیں ان کا میں تعارف کرواتا چلوں۔ بالکل جانی پہچانی شخصیت شوکت بسرا صاحب، پاکستان تحریک انصاف سے۔ شوکت صاحب کیسے آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ مہربانی، بہت اللہ کا کرم ہے، خوش رہیں، خوش رہیں۔ اس کے ساتھ ہی لاہور سے جانی مانی شخصیت مسلم لیگ نون کے رہنما توصیف شاہ صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے۔ توصیف شاہ صاحب آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ شکریہ، مہربانی۔ ایاز شجاع صاحب بھی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، آپ سینئر صحافی ہیں، بیورو چیف ہیں لاہور رنگ کے، نیو نیوز کے، نئی بات میڈیا نیٹ ورک کے، میرے ساتھ یہاں پر اسٹوڈیوز میں موجود، اور اس وقت ہم جو ساری صورتحال دیکھ رہے ہیں ایک بڑی پیش رفت ہے۔ میں اس خبر کی ڈیٹیل میں تھوڑا سا جاننا چاہوں گا، جو کچھ اب تک ہوا، ایاز صاحب آپ نے اس کو کس طرح دیکھا، اور اب یہ معاملہ طے ہوا تو اب آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ نجم صاحب، سب سے پہلے تو میں نے ابھی آپ سے پہلے، یعنی یہ پروگرام شروع ہونے سے پہلے میں بسرا صاحب کو کہہ رہا تھا کہ جس طرح پیپلز پارٹی نے اپنے دور حکومت میں طاہر القادری سے مذاکرات کیے، ان کے دھرنے کو ختم کیا، اس طرح کی کوئی ایفرٹ دیکھنے میں نظر نہیں آئی۔ یہاں پر مذاکرات ہوتے رہے اور پولیس اور مظاہرین کے درمیان بڑے تلخ ٹکراؤ ہوئے، جس میں کچھ قیمتی جانیں بھی گئیں، بہت ساری قیمتی املاک نظر آتش ہوئیں۔ خود پولیس کا دعویٰ ہے کہ ان کی کئی گاڑیاں نظر آتش کر دی گئیں، پرائیویٹ لوگوں کی گاڑیاں نظر آتش ہوئیں، یا شہادتوں کی بات کی گئی۔ سر گاڑیاں تو بڑی اہم سی چیز ہوتی ہے، یہاں پر پولیس کے اہلکاروں کی، میں دونوں طرف کی قیمتی جانیں، میں نے پہلے کہا کہ قیمتی جانیں اس میں گئیں۔ تو ایشو یہ تھا کہ سب سے پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا سینسٹیو ایشو تھا،
اتنا لائٹ اس کو کیوں لیا گیا؟ کوئی معاہدہ ہو رہا تھا تو اس معاہدے کے وقت کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ ہم فرانسیسی سفیر کو نہیں نکال سکتے؟ اب تک کی صورتحال یہ ہے کہ بالآخر لاہور کا یتیم خانے چوک میں تو وہاں پر ان کا معاملات تو طے ہو گئے، لیکن وہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں استقبال کے لیے، اپنے قائدین کی ان کی استقبال کے لیے بیٹھے ہیں، جو ابھی تک ہماری اطلاع کے مطابق روپکار نہیں پہنچی جیل میں، اور روپکار پہنچے بغیر ان کی رہائی عمل میں نہیں آئے گی، چونکہ مذاکرات ہو چکے ہیں، لیکن ایک قانونی پروسیجر بھی ہے کہ عدالت میں یہ جائے گا معاملہ، عدالت سے روپکار ایشو ہوگی تو وہ رہا ہوں گے۔ لیکن اس سارے اس میں پورے ملک میں جتنا نقصان ہوا، اور خصوصاً شہر لاہور جو کہ اس پورے بوائلنگ پوائنٹ کا یعنی آپ سمجھ لیں کہ سینٹر تھا، بوائلنگ پوائنٹ تھا، اس میں جو ہم نے دیکھا، آپ بطور صحافی یہ سمجھتے ہیں کہ معاملہ حل ہو گیا، ایک معاہدہ ہو گیا، لیکن اس کو مس ہینڈل کیا گیا شروع میں، یعنی کہ یہ جو آج کیا گیا، یہ پہلے بھی کیا جا سکتا تھا۔ اسی پر توصیف شاہ صاحب آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ حیرت انگیز طور پہ مسلم لیگ نون کی طرف سے، مسلم لیگ نون کے لیڈروں کی طرف سے کوئی بڑا بیان سامنے نہیں آیا، شاید خاقان عباسی سب کچھ بولے، لیکن جو سمجھا جا رہا تھا کہ اس پہ نواز شریف بات کریں گے، اس پہ مریم نواز بات کریں گے، کسی نے بات اس پر نہیں کی۔ آپ مسلم لیگ نون کس طرح دیکھتی ہے؟ آپ لاہور میں بڑا ووٹ بینک رکھتے ہیں، لاہور کی نمائندگی رکھتے ہیں، اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے تو سر ناموس رسالت اور تاجدار ختم نبوت اس نظریے کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہے، مسلم لیگ ہو، پیپل پارٹی ہو، کوئی بھی جماعت ہو، پی ٹی آئی ہو، سبھی جو ہے اس نظریے کے ساتھ پی ٹی آئی کا کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو ناموس رسالت کے اوپر کمپرومائز کرے گا۔ اور ابھی آپ بات کر رہے ہیں کہ حکومت نے جو ہے بڑے احسن طریقے سے اس کو حل کر لیا ہے، حکومت نے نہیں کیا، حکومت نے کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا ہے۔ اچھا، یہ تو دہشت گرد تھے، صحیح، یہ جو ان کا ایشو کیا تھا، قلم تھے، اور ایشو کیا تھا ان کا، انہوں نے یہی کہا تھا کہ جو انہوں نے ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے اس ایگریمنٹ کی پاسداری کی جائے۔ وہ ایک سڑک آ کر وہ کھڑے ہوئے اور وہاں پہ آ کر انہوں نے ان کو آواز دی، نوک کیا ان کے دروازے کو کہ ہم آگے ہیں، ہمارے ساتھ آئیں اور بیٹھے اس ایگریمنٹ پہ عمل کریں۔ انہوں نے کچھ نہیں کیا، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا یہ دہشت گرد ہے، لہذا ان کو تھوڑا سا آپ بھی تھوڑا سا نیچے کر کے بتا رہے ہیں، اصل میں وہ ایک دروازے پر نہیں گئے تھے، انہوں نے لاہور سے پورے ملک میں بہت ساری، نہیں اب بھول گئے سر، پہلے وہ اپنے یتیم خانہ چوک پہ وہاں پہ بیٹھے ہیں، اس کے بعد انہوں نے جب انہوں نے ان کے ساتھ کسی نے رابطہ نہیں کیا، سب گرفتار ہو گئے، 7 رجسٹر گرفتار ہوئے، اس کے بعد یہ جب لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا اس کے بعد وہ گرفتار ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے جب ان کو گرفتار کیا تو اس وقت ہوا۔ رہی بات آپ نے قائدین کی بات کی ہے، دیکھیں قائدین کی بات تو ہے، کل جو سلیکٹڈ وزیر اعظم نے تقریر کی ہے اس میں اس نے ایک ہی 2 ہی لفظ کیے ہیں، میاں محمد نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان۔ یہ ان کے دماغ میں انٹر ہوا ہے، وہ کہتا ہے یہ کرائے صاحب نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان میں ہے۔ یہ تو ان کی نااہلی ہے، آپ دیکھیں ان کی سوچ، نواز شریف نہیں خاموش نہیں تھے۔ دیکھیں اگر نواز شریف کی بات کرے تو پھر انہوں نے کیا، وہ تو خود کہہ رہا ہے کہ میاں نواز شریف نے کروایا، آپ کہنے بول نہیں رہے، وہ کہتا ہے کروایا میاں نواز شریف نے، مولانا فضل الرحمان نے کروایا، وہ تو یہ کہہ رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف بول نہیں رہے۔ اور ایک دیکھیں ہمارا ہر جو ہے شاہ خان عباسی نے، رانا ثناءاللہ صدر پنجاب نے، انہوں نے اپنے ریمارکس دی ہیں اور بات کی ہے، اب بات یہی ہے کہ مس ہینڈل ہوا ہے۔ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اصل ایشو یہاں سے بنا کہ حکومت نے جو معاہدہ کیا تھا 20 اپریل والا، اگر وہ اس معاہدے پر قائم رہتی اور اس کو پورا کرتی تو یہ نہ وہ قول دیتے ہیں اس پر یہ آج نجم بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قومی اسمبلی میں بھی لے کر جائیں گے، آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو رہا بھی کریں گے، سارا کچھ ہو گیا، یہی بات دیکھیں مجھے یہ بات پہلے کر لیتے ہیں۔ نجم بھائی اس سے پوچھیں جس کا لال شہید ہوا ہے، اس بیٹی سے پوچھیں جس کا باپ شہید ہوا ہے، اس بھائی سے پوچھیں جس کا باپ جو اس دنیا میں نہیں رہا، وہ جو زخمی جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو جن کو انہوں نے دیکھیں اخلاقیات کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں جی میں اخلاقیات کی بات کرتا ہوں، مجھے بتائیں وہ جو زخمی تھے ان کی مرہم پٹی کرنا ریاست کی ذمہ داری نہیں تھی؟ ان کی یہ ذمہ داری نہیں بنتی تھی؟ اختلافات اپنی جگہ پہ ہوں، جو آدمی زخمی ہو کیا اس کو جو ہے کوئی علاج دینے کے لیے کوئی اس مرہم پٹی کوئی نہیں کرے گا؟ کیا کیا انہوں نے نمک چھینکا، انہوں نے ان کو تیش دلائی، پھر یہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے پولیس کی طرف سے جو ویڈیو، ایاز اس کو سمجھتے ہوں کہ پولیس کی طرف سے جو ویڈیوز جاری کی گئیں وہ انتہائی غیر اخلاقی، جی تو تھانوں میں تشدد کرتے ہوئے، مارتے ہوئے ان کو جو ویڈیوز جاری کی گئی تھی اس کا ظاہر ہے ایک ریاکشن آ رہا تھا۔ جب کسی کے باپ اور بیٹے کو اس طرح پولیس ذلیل کر رہی ہوگی تو آپ کا مطلب کیا وہ گھر میں بیٹھ کے دعا مانگے گا؟ وہ سڑک پہ نہیں آئے گا، وہ آ کے احتجاج نہیں کرے گا؟ شوکت صاحب معاملہ آج ویسے تو کامیاب، لیکن قومیں اپنی غلطیوں سے سیکھتی ہیں، مس ہینڈل ہوا یہ سارا کچھ، مس ہینڈل ہونے کے بعد آج جو کچھ بہتری ہوئی ہے یہ کام پہلے بھی ہو سکتا تھا۔ بھائی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، یہ بات غلام ہے رسول کے غلام ہے،
غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جناح و عشق جو نہ مصطفیٰ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ شاہ صاحب نے بہت اچھی بات کی، اور آپ نے انٹرویو میں جو کہا کوئی شخص بھی وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو سچا عاشق رسول نہ ہو۔ ہر کوئی حرمت رسول پر قربان ہے، ہماری آل اولاد مال، اور میں پھر کہتا ہوں کہ آپ میرا دل چیر کے نہیں دیکھ سکتے، میں آپ کا دل چیر کے نہیں دیکھ سکتا، آپ کی نبی سے کتنی محبت ہے، وہ تو تمام جہانوں کے لیے رحمت اللہ عالمین ہے۔ تو یہ تو پہلی بات تو یہ یہاں پہ طے شدہ ہے کہ اس میں نہ کوئی مذہب، نہ کوئی جماعت، نہ کوئی رنگ، نہ کوئی نسل، جو مسلمان ہیں ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے سب کچھ قربان ہے۔ اچھا، اب دوسری بات جو آپ نے کہی نجم بھائی، میں گزارش کروں آپ کو کہ یہ بہت انفارچونیٹ ہوا ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا جو کچھ ہوا، اس سے نہ پاکستان کا، نہ ریاست کا، نہ مسلمانوں کا امیج دنیا میں اچھا گیا ہے۔ اور اندازہ یہ کیجئے کہ بات کیا ہو رہی ہے، بات حضور کی ناموس کی ہو رہی ہے نا، میں اس پہ کہہ رہا ہوں کہ اس پہ تو قطعی دو رائے نہیں ہے، جیسے کل پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا۔ اب ایشو کیا تھا؟ ایشو یہ تھا کہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو کربٹ کربٹ جنت میں جگہ دے، ان کے ہوتے ہوئے یہ ایشو آیا، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب ان کے جو سعد رضوی صاحب ہیں، ان کے ساتھ گورنمنٹ کا ایک معاہدہ طے پاتا ہے، اور ڈیفینیٹلی معاہدہ جب طے ہوا تھا، میں بطور گورنمنٹ کی اسپوکس پرسن کہتا ہوں اس کے اوپر منو ان عمل ہونا چاہیے تھا۔ اور میں آپ کی انفارمیشن کے لیے آپ کو عرض کروں، ایشو خراب کہاں پہ ہوتا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو ہوا ہے اس دن آل آف سڈن ہوا ہے؟ نہیں نجم بھائی، گزشتہ 2-3 مہینے سے میٹنگز چل رہی تھی گورنمنٹ کی اور ٹی ایل پی کی قیادت کی۔ ایشو کہاں پر آ رہا تھا وہ جب، اور ہم نے یہ طے کر لیا تھا کہ ہم اس کو اسمبلی میں ٹیبل کر رہے ہیں، جب یہ طے ہو رہا تھا، آپ کو پتا ہے ایجنسیز کی اپنی رپورٹ ہوتی ہیں، گورنمنٹ کے اپنا میکنزم ہوتا ہے، ساتھ ساتھ وہ پلاننگ کر رہے تھے بڑے لیول پہ کہ یہ کر بھی دیں گے تو ہم نے 20 کو دھرنا دینا ہی دینا ہے جب تک وہاں سے پاس نہ ہو جائے کہ ہم فرانس کے سفیر کو نکال رہے ہیں۔ اچھا، ہمارا ایگریمنٹ ان کے ساتھ کیا تھا کہ آپ نے جو باتیں کہی ہیں بالکل ہم منوان تسلیم کرتے ہیں اور ہم اس کو ٹیبل کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا، جب گورنمنٹ کو انفارمیشن یہ ملتی ہے کہ ایک طرف ہمیں انگیج کر رہے ہیں، ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ سے ٹھیک ہے آپ یہ کام کرو، دوسری طرف یہ پلان کر کے بیٹھے ہیں کہ ہم لوگوں کو موومنٹ کے لیے کہا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جا کے فیض آباد کو ہم نے چوک کرنا ہے، وہاں سے ایشو خراب ہوتا ہے وہاں سے۔ اچھا، وہ بھی کس کے لیے کیا؟ کیا کوئی گورنمنٹ کا اپنا ذاتی مقصد تھا؟ جب لاسٹ ٹائم فیض آباد دھرنا ہوا تھا، حکومت نون لیگ کی تھی نا، کتنا خون خرابہ ہوا، کتنا لوگ انکمفرٹیبل ہوئے، اور ابھی بھی یہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوا۔ جس دن دھرنا ہوا میں اپنے حلقے بہاول نگر میں تھا، پورا جی ٹی روڈ پورا پاکستان چوک ہو گیا تھا، مین شاہراہیں، ایون دیکھیں جنگ کے زمانے بھی نجم بھائی ایمبولینسز کو نہیں روکا جاتا، جنگ اب بہت کریٹیکل حالات بھی ہو نا، اب ہوا یہ کہ حالات کہاں سے خراب ہوئے؟ ویڈیوز آتی رہی کہ وہ نجم بھائی راستہ دے رہے ہیں اس میں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سٹارٹ کہاں سے ہوا۔ جب دھرنا آ گیا تو ان کے لوگوں کو نہیں چاہیے تھا کہ لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگوں کو شہید کر دیا گیا۔ سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے بھائی؟ احتجاج کرنا آپ کا حق ہے، اگر گورنمنٹ کچھ غلط کیا ہے آپ 100 دن بیٹھے، خود پرائم منسٹر عمران خان 126 دن کا دھرنا دیتے ہیں۔ حالات وہاں سے خراب ہوئے جب لا انفورسنگ ایجنسیز کو، جنہوں نے قانون پہ عمل درآمد کرنا ہے، جب ان کو شہید کر دیا گیا، جب ان پہ تشدد کیا گیا، جب ایمبولینسز جلائی گئیں، جب پولیس کی گاڑیاں جلائی گئیں۔ اب دوسرا پارٹ آتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیس کو اس کے باوجود ریسٹرین کرنا چاہیے تھا، ان کو یہ جو ویڈیوز آئی ہیں نہیں آنی چاہیے تھی۔ نہیں، یہ نجم صاحب ویڈیوز پولیس نے ایشو کی، جس نے بھی کی، یہ حکومت نے میں بات مکمل، یہ وہاں پہ فیصلہ، میں بات مکمل کر لوں، میں بات مکمل، دیکھیں میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، اگر کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس گورنمنٹ نے ایشو کی ہیں تو میں آپ سے معذرت بھی کروں گا، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جس سے آئی جی کو ہٹا دینا چاہیے اگر اس اپنی مرضی سے، مجھے گزارش کر لینے دیں، میں بات کر لوں، بہت سینسٹیو ایشو ہے، کسی کو نیچا دکھانا مقصود نہیں ہے، کوئی سیاست کرنا مقصود نہیں ہے۔ ہوا کیا شخص صاحب؟ ہوا یہ کہ ان ویڈیوز سے یہ لگا کہ اب ہم بدلے کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ بات میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ جو لاہور کا نواں کوٹ والا واقعہ ہوا وہ پورے کا پورا بدلے کی آگ۔ نجم بھائی نجم بھائی پہلا جو ہوا غلط ہوا، اس کے بعد جو ہوا اس سے زیادہ غلط ہوا، صحیح نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ تشدد ہوا۔ لیکن پھر میں کہتا ہوں کہ آل از ویل اینڈ از ویل، ہم نے جو چاہ رہی تھی قوم چاہ رہی تھی، جو پاکستانی چاہ رہے تھے، جو مسلمان چاہ رہے تھے، اللہ نے کیا، ایک کنسنسس ہوا، اور جو ہمارا ایگریمنٹ پہلے دن ان کے ساتھ تھا ہم اس کو تو پہلے فالو کر رہے تھے۔ مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی شوکت صاحب، چونکہ میں نا زیادہ تر پروگرامز جو ہے وہ ایشوز کے اوپر کرتا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ ایک ایگریمنٹ کر لیتے ہیں، پھر آپ کی حکومت اس ایگریمنٹ پہ عمل کرنے میں ہیزیٹیٹ کیوں کرتی ہے؟
یہ صورتحال تو ہو گئی ایک تنظیم کے حوالے سے. آپ نے بات کی کہ جو کچھ انہوں نے کیا, انہوں نے حملے کیے, میں نے احترام کیا حکومت کے اس فیصلے کا کہ کالے دم تنظیم ہے, میرے پاس اس کے لوگ موجود تھے, رابطے میں موجود تھے, میں نے ان کو یہاں پر دعوت نہیں دی. میں نہیں سمجھتا کہ حکومت کی طرف سے کسی تنظیم کو جب کالے دم قرار دے دیا گیا تو پھر میں اس کو بٹھا کر سکرین پر بٹھاؤں اور اس کے ساتھ کروں. لیکن آپ کی حکومت ایک تنظیم کو کالے دم قرار دیتی ہے, پھر اس کے ساتھ مذاکرات کرتی ہے. اب مجھے یہ بتائیے سٹیٹس کیا بنا؟ وہ تنظیم کالے دم ہے تو پھر مذاکرات کیوں ہیں؟ اس کی شورا کے ساتھ مذاکرات کیوں ہیں؟ ان کے مطالبات کیوں مانے جا رہے ہیں؟ اگر مطالبات مانے جا رہے ہیں, ان کی شورا کے ساتھ مذاکرات کیے جا رہے ہیں, بات چیت کی جا رہی, تو کیا وہ کالے دم ہے؟ نجم بھائی آپ کو بہت اہم سوال ہے. میں آپ کو پھر عرض کروں کہ کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو تمام معاملات کو بالا تر رکھ کے وہ دیکھنے پڑتے ہیں. کیونکہ اس میں پھر کہہ رہا ہوں, گراؤنڈ ریئلٹی مجھے بتائیے کہ کیا اس سے کہ گورنمنٹ کلیپس ہو رہی تھی, کیا وزیر اعظم عمران خان گھر جا رہے تھے, یا تحریک انصاف کی حکومت ختم ہو رہی تھی؟ نہیں, ایسا تو نہیں ہو رہا تھا نا. اچھا مجھے گزارش کر لینے دیں, ایشو کیا تھا؟ ایشو میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بات ہو رہی تھی, جس کے لیے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جتنا بلند آواز میں پرائم منسٹر عمران خان نے اس کے لیے کام کیا ہے یا طیب اردگان نے کیا, اس طرح مسلم ممالک کے ہیڈز یہ کرتے تو یہ ہو جاتا. ایشو کہاں پہ ہوتا ہے؟ فرانس میں. ایشو کہاں پہ ہوتا ہے؟ کسی اور ناروے کے اندر. تو حکومت کیا کہہ رہی تھی؟ حکومت یہ کہہ رہی تھی آپ احتجاج کریں, لیکن احتجاج کا مقصد ہرگز نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو تباہ و برباد کر دیں, ملک کو توڑ دیں. اب آپ کی جو بات ہے, آپ کا اعتراض یہ ہے کہ آپ نے ان سے مذاکرات کیوں کیے؟ نہیں میرا اعتراض میرا ٹیکنیکل سوال ہے, میں کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے مذاکرات کیے, آپ لوگوں نے بہت اچھا کیا, آپ لوگوں کو یہ کام پہلے کرنا چاہیے تھا. پہلے پولیس کو لگانے کی بجائے ان کو پھینٹی لگوانے کی بجائے 2-3 مہینے سے آپ دیکھتے ہیں, یہ چیز آپ کے نالج میں نہیں ہے میڈیا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, ایشو ہائی لائٹ ہو گیا. 2 مہینے سے انگیج تھے, میٹنگز ہو رہی تھیں, آپس میں معاملہ طے پا رہے تھے. کام وہاں سے خراب ہوا کہ جب ایک طرف میٹنگز ہو رہی ہیں, ایک طرف آپ جلسے جلوس کی تیاری کر رہے ہیں. پھر میں نجم بھائی میں آپ کو عرض کروں کہ یہ پاکستان جو ہے نا, یہ میرا بھی ہے, بھی آپ کا بھی ہے. اس میں ہم سب لوگ مسئلے مل ہے, وہ کہتے ہیں پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ, اس میں باقی منورٹیز بھی رہتی ہیں. آئندہ کے لیے مذاکرات کی طرف چلیں, طاقت کی طرف. نجم بھائی جس طرح ابھی بسرا صاحب نے ماشاءاللہ کہا ناموس رسالت پہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عاشق رسول سبھی مسلمان وہ ہیں, بسرا صاحب بھی شامل ہیں. تو کیا یہ آج آپ کے پروگرام میں یہ مان رہے ہیں کہ واقعی غلطی ہوئی, یہ پہلے ہو سکتا تھا, یہ مانتے ہیں حکومت کی نااہلی ہے, تو کیا یہ وزیر اعلیٰ پنجاب, وزیر قانون, آئی جی پنجاب, اس کے بعد میں ایکشن ہوگا؟ یہ آگے اٹھائیں گے؟ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم قانون کی بالادستی کرتے ہیں اور دوسرے معاملہ کرتے ہیں, میرا وہی سوال آ جاتا ہے سر, بات یہ نہیں ہے آپ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے ایگریمنٹ ہو گیا, اب لوگ رہا ہو جائیں گے. مجھے وہ بتائیں جو شہید ہو گیا وہ کہاں جائے گا؟ اس کی ماں انصاف کس سے لے گی؟ وزیر اعلیٰ پنجاب سے لے گی, عمران خان سے لے گی, کس سے لے گی؟ آئی جی سے لے گی. ایک بندہ کا شہید ہوا ہے, کون جواب دے گا اس کا؟ اس کے بارے میں کوئی نہیں ہے. یہ ساری صورتحال اسی قسم کی نہیں بن رہی جس طرح کی ثانیہ ماڈل ٹاؤن پہ بنی تھی. سر دیکھیں, ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا جو قصہ تھا اس کے اوپر ایف آئی آر ہوئی, اس کے اوپر کیس لگا, ہمارے قائدین کا نام ہوا, انہوں نے انویسٹیگیشن ہوئی, عدالت کا انہوں نے پراپر جو ہے انہوں نے وہ فیس کیا, تو ادھر بھی فیس ہونا چاہیے. یقین کریں کہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن نے بڑا وائٹل رول پلے کیا کہ پولیس آگے ہونے پہ تیار نہیں تھی, جو نچلی ٹیئر تھی وہ آگے ہو کر روکنے کو تیار نہیں تھی. اس میں پولیس ہمیشہ بیک فٹ پہ رہی ہے. پولیس نے کہیں پہ بھی جا کے آگے ان کو کنفرنٹ نہیں کیا. ان کو ڈر تھا کہ اگر خدا نخواستہ کوئی سانحہ ہو گیا تو ایف آئی آر پھر نچلے افسران پہ کٹیں گی, نچلے اہلکاروں پہ کٹیں گی. اس لیے یقین کریں کہ ہم نے کئی جگہوں پہ دیکھا, اور نچلے ٹیئر پہ جب ہماری بات ہوتی تھی وہ کہتے تھے ہم ان کے سامنے جانے کو تیار ہی نہیں ہے. اگر کوئی خدا نخواستہ کنفرنٹریشن میں, ثانیہ ماڈل ٹاؤن کی بھی جو آخر میں لوگ جو پھنسے ہوئے ہیں, جو جیلوں میں ہیں, جو بھگت رہے ہیں, وہ پولیس اہلکار ہیں جو موقع پر موجود تھے, جو کاروائی کر رہے تھے. مجھے نہیں پتا وہ فیصلہ کس نے کیا تھا اور وہ فیصلہ کہاں سے آیا تھا, مجھے بالکل نہیں علم, لیکن بہت وہ رہے ہیں. آپ کی بات بھی امپورٹنٹ ہے, آپ کا سوال بھی امپورٹنٹ ہے. شوق صاحب میں اس کا آپ جواب دینا چاہ رہے ہیں, لیکن میں یہاں پر ایک بریک کی طرف جانا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں. تو معاملات تو خراب ہوئے, یہ بالکل ماننے والی بات ہے. دھرنے بھی دیے گئے, مذاکرات اس سے پہلے ہو بھی رہے تھے, وہ مذاکرات بھی ٹوٹے, دھرنے بھی دیے گئے, لوگوں کو پریشانی بھی ہوئی, اس کے بعد تصادم بھی ہوئے, اس کے بعد شہادتیں بھی ہوئیں, اور اس کے بعد وہ کچھ ہوا پاکستان کے حوالے سے ایک مرتبہ پھر ایک انتہا پسند ریاست کے طور پہ انٹروڈیوس ہوا. ہم ایک دوسرے کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے. تو اب اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوگی, کون اس کی سزا بھگتے گا جو کچھ ہوا؟ اس سوال کا جواب شوکت بسرا صاحب دینا چاہ رہے ہیں, لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام یورنگ. ناظرین, آج ایک اچھا دن ہے
جس میں کئی دنوں سے جاری جو ایک مشکل وقت تھا اس سے کے حل کی طرف ہم آگے بڑھیں. اللہ کرے کہ جو معاملات طے پائے ہیں وہ معاملات طے پائے رہیں, اور آپس میں جو چھوٹی چھوٹی اس وقت ریزرویشن ظاہر کی جا رہی ہیں وہ ریزرویشنز بھی باقی نہ رہیں. لیکن میں پھر کہوں گا کہ جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ اپنے سانحات سے, اپنے تجربات سے سیکھتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ ہم آئندہ اس پر دوبارہ وہ غلطی نہیں کریں گے جو اب ہم سے ہوئی. یہاں پر میرے ساتھ یاش شجاع صاحب بھی موجود ہیں, توصیف شاہ صاحب بھی موجود ہیں اور شوکت بسرا صاحب بھی میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. یاش صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ آپ نے مان لیا کہ غلطی ہوئی, یہ آپ نے مان لیا کہ کوتاہی ہوئی, یہ آپ نے مان لیا کہ نقصان ہوا, تو جب یہ سب کچھ ہو گیا, جب مارے گئے سارا کچھ, اب پھر میں نے تو انہیں کہا ویسے کہ مالٹون والے کی بات بھی بیچ میں کر لیں کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے اس پر تو ہمارے قائدین نے مقدمات بھگتے, عدالتوں میں گئے, تو اب اس پر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سزائیں ہونی چاہیے؟ نجم بھائی, پہلی بات تو میں ہاتھ جوڑ کے آپ کے پروگرام میں منت بھی کروں گا, گزارش بھی کروں گا دوستوں سے, سیاست بھی چلتی رہے گی, ہم بھی کرتے رہیں گے, اور آج میں سیاسی بات کرنا بھی نہیں چاہتا. بہت کچھ کہنے کو ہے میرے پاس, میں نہیں کہوں گا آج, اس لیے نہیں کہوں گا کہ یہ والا جو ایشو ہے نا, ہمیں کم از کم, میں تھوڑی سی ایک بات کر کے, دین کو, مذہب کو, اسلام کو سیاست کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. ہاں ہمارے کچھ لوگوں نے ماضی میں اگر استعمال کیا ہو, یا یہ لوگ اگر اس وقت اب کر رہے ہیں, سیاسی بات نہیں کرنی چاہیے. میں تو صرف نجم بھائی ایک بات کہنے لگا ہوں بار بار کہ جو بھی غلطی کرتا ہے اس کا خمیازہ کس کو بھگتنا پڑتا ہے؟ پاکستان کو, پاکستانی عوام کو, جن کے سر پہ ہم وزیر اعظم بھی بنتے ہیں, وزیر اعلیٰ بھی بنتے ہیں, وزیر بھی بنتے ہیں, اور اتنی لیوش زندگیاں گزارتے ہیں, اور یہاں پہ بیٹھ کے ہم صرف ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اب یہ کہنا شروع کر دیں کہ انہوں نے کہ نون کو تانا دیا, انہوں نے یہ مس ہینڈل کیا. میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں, نہ کسی کی نیت تھی, پہلے دن سے ان کو انگیج کیا. غلطی جو میں نے کہا ہے وہ کیا ہوئی ہے کہ ان لوگوں نے جب یہ کام کر دیا کہ گاڑیاں جلا دیں, جلاؤ گراؤ ہو گیا, پولیس والوں کی شہادت ہو گئی, اس کے باوجود جو سیکنڈ فیز آیا ان نے جب اغوا کر لیا, میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں ریئیکشن کہاں پر آیا ہے وہ سن لیں کہ جب اگر آپ ان کو آج کے اندر سکول بھی ساتھ اٹیچ کر لینا, آپ صرف پولیس کی بات کرتے ہیں, اچھا آپ یہ بات سن تو لیں, بات آپ کہہ رہے ہیں نا, ان کو بھی ساتھ اٹیچ کر لینا, ایک آپ اچھا میسج دینا چاہ رہے ہیں, بڑی اچھی بات ہے. تو اگر آپ فراق دلی کے ساتھ اگر آپ پہلے نام ان کا لے لیں, اشکر رسول کا, وہ جو شہید ہوئے ہیں, اور ساتھ پولیس بھی ہمارے بھائی ہیں, وہ بھی پاکستانی ہیں, وہ بھی اشکر رسول ہیں, اگر آپ کو بات کر لیں تو زیادہ اچھا ہے. بات کر لیں جو مرضی کہیں, میں نہیں انٹرپٹ کروں گا. یہاں پر مارنے والا بھی لبیک یا رسول اللہ اور مرنے والا بھی لبیک یا رسول اللہ. پھر یہ سیاسی گفتگو کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ وہ عاشق رسول ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ مسلمان ہی نہیں جو عاشق رسول نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ پولیس والے عاشق رسول نہیں ہے, یا آپ کہتے ہیں وہ بھی عاشق رسول ہیں. میری گزارش سن لے, سب عاشق رسول ہیں میرے بھائی شاہ صاحب. بڑی معذرت, آپ تو سید گھرانے سے ہیں, میں آپ کو نہیں سمجھا سکتے. آپ سے صرف میں ہاتھ جوڑ کے منت کر سکتا ہوں کہ خدا رہا ہے میں نے ایم پی بن جائیں گے, آپ سیاست بھی کریں گے, آپ دوبارہ پاکستان میں وزیر اعظم بن سکتے ہیں, لیکن لاشوں پہ سیاست نہ کریں, حضور کے نام پہ سیاست نہ سیکھ لینا چاہیے ہمیں, سب کو سیکھنا چاہیے. میں پھر کہہ رہا ہوں سب کو سیکھنا چاہیے. ماضی میں جو وقت آنے پہ لوگ مجاہد ختم نبوت بن جاتے ہیں. آپ نے ہلکا سا بات کہی, وہاں پر صرف طارق قادری کو روکنے کے لیے پریگننٹ بچیوں کی لاشیں گرا دی گئی. میں اس موقع میں اس کو بھی نہیں چھیڑنا چاہ رہا, بڑی لمبی ڈیبیٹ ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں یہ اس پر مقدمہ ہوا, لیکن پولیس والے اس پر مقدمہ ہوا, پولیس والے ہوں, عوام ہوں, جوڈیشل انکوائری ہوئی, پولیس والے ہوں, عوام ہوں, سب پاکستانی اور مسلمان. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب اس پہ کوئی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے, یا اس پہ بس اب چونکہ جو کچھ ہو گیا اس کو مٹی ڈال کے بند کر دیا جائے؟ ایسے نہیں ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بنانا ریپبلک تو نہیں ہے, نہ کوئی فیلڈ ریاست ہے. ہمیں آپ نے جیسے خود کہا کہ ایسے ایک تو واقعات سے سبق سیکھنا چاہیے ہر کسی کو, تاکہ وے فارورڈ ہو. بالکل اس کے اوپر انکوائری بھی ہوگی, اور قوم کے سامنے ایک بات آئے گی کہ یہ واقعات کیسے ہوئے, کیوں ہوئے, کس طرح ہوئے. پہلی بات تو یہ آپ شیور رکھیں. دوسری بات, ابھی بھی جو کچھ ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا ہو گیا کہ ہم نے ایک دوسرے کو کنونس کیا, باتیں آگے چلی ہیں. اب وہ جو چیز کہہ رہے تھے وہ بھی مانی جائے گی, اور سب چیزیں دودھ اور پانی کی طرح سامنے آ جائیں گی. تو نجم بھائی, آج کا دن میں اس لیے زیادہ امپورٹنٹ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ تاریخ کا دن ہے جہاں ہمیں صرف اس کو اس بنیاد پہ یاد نہیں رکھنا چاہیے کہ ہمارے مذاکرات کامیاب ہو گئے تھے, ہمیں اسے سیکھنا چاہیے. صحیح, سب کو سیکھنا چاہیے کہ کہاں کس سے غلطی ہو رہی ہے آئندہ, تاکہ وہ غلطی نہ. صحیح, شاہ صاحب سیکھنا چاہیے اس سے سب کو. دیکھیں بسرا صاحب بھی کارکن ہے جی, اور دیدار کارکن ہے, لیکن یہاں پہ پھر ڈنڈی مار گئے. آپ نے جو سوال کیا ان کے ساتھ کہ جی کیا آپ ان کے خلاف ایکشن لیں گے, جو ذمہ دار تھے, وزیر اعلیٰ ذمہ دار تھا, آئی جی ذمہ دار تھا, کون ذمہ دار تھا؟ انکوائری ہوگی, وہ کہہ رہے ہیں انکوائری ہوگی. سر انکوائری کی تو ماسٹر ہیں, شوگر انکوائری, آٹا انکوائری, اس کے بعد ہوتا کیا ہے, یو ٹرن,
رات کو فیصلہ کرتے ہیں کہ انڈیا سے چینی منگائیں گے, صبح اٹھتے ہیں وہ یہ ہم نے کیا کر دیا, پھر واپسی. کس بات کی انکوائری کی بات کر رہے ہیں؟ انکوائری تو ان کا شغل ہے. اب آپ کو جھوٹا ایک یوٹرن اور انکوائری, یہ دو چیزیں انہوں نے لی ہوئی ہیں کہ اس کے اوپر یہ پوری گیم چلا رہے ہیں. میری سر ریکویسٹ ہے کہ آج بڑے دل کے ساتھ, جہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ آج ایک بڑا اچھا معاہدہ ہو گیا, اس کے ساتھ یہ بھی کہیں کہ جناب ان کا مرہم پٹی رکھنے کے لیے آپ نے جو بڑی اچھی بات کی ہے, جب آپ ویڈیو دکھائیں گے لوگوں کو تشدد کی تو کیا ہوگا, ریئیکشن ہوگا. ریئیکشن ہوگا. اگر آپ یہ کہیں کہ جناب جن لوگوں نے یہ زیادتی کی ہے, شہید کیا ہے, بغیر آرڈر کے انہوں نے گولیاں چلائی ہیں, ان کے خلاف ایکشن ہوگا, ان کے اوپر ایف آئی آر ہوگی, جس طرح ہمارے اوپر ایف آئی آر ہوئی, ہم نے فیس کیا ہے, ہم نے کوئی اتنی آسانی سے نہیں فیس کیا. آج شکر ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ لاشوں کے اوپر سیاست نہیں ہونی چاہیے, بڑی اچھی بات ہے. ہم کہتے ہیں جب یہ اپوزیشن میں آئیں گے تو ان کو بھی یہ, جب ہم گورنمنٹ میں ہوں گے یہ اپوزیشن میں ہوں گے, یہ اچھی چیز, یہ لڑنا بھی اچھی ہے. اگر یہ کہا جاتا ہے کہ آج اگر کوئی, میں تو وہ آپ کی پارٹی کے مرکزی سیکرٹری جنرل نے گولی کھائی اس کے لیے, میں ابھی ڈسکا میں ان صاحب سے, مجھے نہیں علم تھا, میں ابھی ڈسکا کی گولی بھی کھائی اور جوتا بھی کھایا. میں جوتا بھی نہیں کرنا چاہتا تھا, کرنا ہی چاہتے تو کر لیتے ہیں. نہیں بات یہی ہے نا, ہم نے تو فیس کیا نا, ہم نے تو ایسا نہیں کیا. یہ چیزیں آگے چلیں گی نا پھر, اگر آپ اسی یہی چیزیں اگر اسی طرح چلتے رہے گا تو پھر آگے یہی چلے گا. مجھے ڈسکا میں وہ صاحب ملے جنہوں نے احسن اقبال کے لیے 10 لاکھ روپے انعام کیا تھا, اعلان کیا تھا, بڑا غلط. اس قسم کی چیزیں آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا, جنہوں نے جوتا مارا انہوں نے بھی غلط کیا. نجم بھائی آپ کو یہ بھی دیکھنا, یہ دیکھیں, یہ اچھا فکر ہے. آپ نے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ کلچر کس نے پروموٹ کیا. او آئی جی میں تمہیں پھانسی لگا دوں گا, میرے کارکن کو ہاتھ لگایا, مار دو, جلا دو, کس نے کہا ہے؟ ہم نے کہا ہے, ان کے لیڈروں نے کہا ہے. یہ کلچر جب آپ ڈیولپ کریں گے, شکر ہے آج ان کو یہ اب پتہ چل گیا, احساس ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کو احساس جو ہوا ہے وہ یقینی طور پر, عملی طور پر ہو کہ یہ ان کو احساس ہوا ہے, اور آگے جا کر احساس ہو گیا. اچھی بات ہے. میں نہیں چاہ رہا تھا باقی بالکل شاہ صاحب کی نا یاداشت, یا تو یہ اتنے بھولے ہیں کہ بھول جاتی ہیں باتیں, یا یاداشت کمزور ہے, کہ گلو بٹ جو مائنڈ سیٹ ہے, سپریم کورٹ پہ حملہ شاہ صاحب میں نے تو نہیں کیا تھا, 4 ججوں نے پی ٹی وی پہ کس نے حملہ کیا, بات مکمل کر, آپ کیجیے گا اپنے ٹرن پہ بات کھل کے, پارلیمنٹ پہ کس نے حملہ کیا, آپ کھل کے بات کی, کہہ رہے ہیں نا سٹارٹ کس نے کیا ہے, وہ بنیاد بتا دیں کس نے کیا تھا. سپریم کورٹ پہ حملہ پہلے ہوا تھا, یا چلے آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دیں. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ بچوں 1998 کی بات کر رہے ہیں, ججوں کے بچوں کو مار دینا ہے, اور یہاں پر کیا کیا نہیں ہوا, چھوڑ دیں باتوں کو, بڑی لمبی تاریخ ہے. اور ابھی چھوڑ دیں کہ رانا ثناء اللہ کا بائٹ چلا سکتے ہیں, ساؤنڈ بائٹ 3 دن پہلے کیا کہا اس نے, اس چیف سیکرٹری کو دھمکی دے کے کہا ہے کہ تم نے یہاں نوکری کرنی ہے, تمہارے بچوں نے بھی یہ رہنا ہے. کمشنر صاحب چھوڑ دیں باتوں کو, آپ تو یہاں پہ ٹریٹ ہی بطور ایک مافیا کو سٹیٹ کو کرتے رہے ہیں. یہاں پر آپ سمجھتے تھے ہم مقدس گائے ہیں, ہم اتنے طاقتور ہیں, ہمیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. اگر آج آپ دائرے میں آ رہے ہیں تو آپ آج پھر اسی روایت کو نبھاتے ہوئے, آج بتائیں نا ان کا بندہ کونسلر پکڑا گیا ہے جو وہیں پہ رحمت اللہ عالمین مسجد کے قریب, اس نے کیا کہا میں کس کا کونسلر ہوں. ابھی چھوڑ دیں باتوں کو, ان باتوں کو چھوڑ دیں, بات آگے نکلے گی تو دور لگ جائے گی. نہیں, اگر کوئی کونسلر ہے تو پہلے مسلمان ہے سر. اگر اس کے محلے میں بچوں کو شہید کیا جا رہا ہوگا, عورتوں کو اوپر ظلم کیا جا رہا ہوگا, تو کیا وہ نہیں بولے گا؟ چاہے کورسوں کو اس سائڈ پہ رکھے نا, وہ وہاں کا رہائشی ہے, وہ کوئی دور سے نہیں آیا, کوئی ملتان سے یا کراچی سے نہیں آیا. پھر آپ کو سامنے آنا چاہیے تھا. اب میاں نواز شریف وہ رہائشی ہے, کے رسول نہیں ہے, میاں شہباز شریف عاشق رسول نہیں ہے. الحمدللہ وہ الحمدللہ عاشق رسول ہے, مریم بی بی عاشق رسول نہیں ہے. الحمدللہ ہے ان کی جلسوں میں شامل ہوئے, وہ چھوڑ دیں ان باتوں کو. میں نے تو پہلے کہا ہے آپ کے جو سلیکٹڈ وزیر اعظم اس کے دماغ میں یہی ہے کہ میاں نواز شریف کرا رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں وہ آیا نہ کریں, آپ کی طرف سے آ رہا ہے کہ میاں محمد نواز شریف کرا رہا ہے, مولانا فضل الرحمان کرا رہا ہے. میں نے نہیں کہا, یہ کل سپیچ کی ہے انہوں نے, وہ کہہ رہا ہے کہ نواز شریف کروا رہا ہے. اس طرح بات تھوڑی سی جب ان سے دیکھیں نا, تھوڑی سی ٹلٹ ہو گئی. اتنا مسترد ٹولہ ہے یہ بانمتی کا کنبہ جو تھا, میں نہیں سیاسی باتیں کرنا چاہتا تھا. جب ان سے گرا کچھ نہیں ہے, جب یہ ناکام ہو گئے, اب یہ ناکام تو آپ گورنمنٹ آتی ہے, ناکام تو آپ گورنمنٹ آگئی ہے. پی ڈی ایم کدھر گیا, وہ آر پار کر رہا تھا استعفے منہ پہ, جب وہاں سے ناکام ہوئے دین کے پیچھے چھپ رہے ہیں, مذہب کے پیچھے چھپ رہے ہیں. ابھی بچہ صاحب نے کہا تھا کہ میری جو کمیٹی بنی ہے اس میٹنگ میں دھرنا جو ہے وہ کر رہے تھے, پلاننگ کر رہے تھے, کارکنوں کو وہ موٹیویٹ کر رہے تھے. اصل ایشو یہی ہے کہ دماغ میں دھرنا پڑا ہوا ہے
ان کے ڈر و خوف کہ میاں محمد نواز شریف مریم نواز شریف جو ہے وہ دھرنا لے کے اسلام آباد نہ آ جائے. اگر یہ آ جائیں گے تو کہیں وہ آ جائے. میں سن لینا بات, ان کے دماغ میں صرف دھرنا ہی ہے. وہ مریم کا خوف ان کے دماغ میں اتنا زیادہ پڑا ہوا ہے وہ دھرنے کی صورت میں, دھرنے کے لیے جو ہے یہ ایک ٹیلر چلا ہے ڈر اور خوف سے نا, اس ڈر اور خوف سے اس ڈر اور خوف سے ہوتا گیا راتوں رات کیا جاتے ہیں کہ جناب آپ کو بندی لگا رہے ہیں. ایک دفعہ میاں نواز شریف کو تقریر کر رہے تھے, انہوں نے کہا پلے نہیں تیلا کردی میلا میلا. اچھا بھائی تھی جلسہ کدھر لے کے جا رہے ہیں جلوس کے ساتھ دسو تو وہ بھی آپ کو جانا تھا. اور مشتل خان ہے جس دن مریم نے جانا ہے نا, اس دن اگلے دن بسرا صاحب نے کہنا ہے کہ ہم ان کے ساتھ بات چیت کریں گے. ہم ان کو جو انہوں نے خود ہی کہنا ہے, جب مریم گھر سے نکلتی ہے ان کی ٹانگیں کامنا شروع ہو جاتی ہیں. پھر یہ کہتے ہیں مریم پر پابندی لگائیں, پھر اندر جا کر جو ہے وہ آپ پکڑتے ہیں پاؤں کے جا کے جناب مریم پہ پابندی لگائیں, یہ باہر نہ نکلے. ہے ویسے کوئی پلان ہے جانے کا؟ پارٹی فیصلہ کرے گی, پی ڈی ایم فیصلہ کرے گی, اپنے پی ڈی ایم فیصلہ کرے گی. جی پی ڈی ایم متحد ہے ابھی. ہاں متحد ہے جی, کیوں نہیں متحد سر. ایک پارٹی کا دیکھیں, ایک پارٹی کا نظریہ تھا وہ ٹھیک ہے, وہ بات پی ڈی ایم اپنی جگہ موجود ہے سر. ایک پارٹی کا نام پی ڈی ایم نہیں نا ہے, اچھا ایک پارٹی کا نام پی ڈی ایم نہیں ہے, نہ بھی ہو نہ کوئی بات نہیں ہے. تنگ نہ کریں ان کو, اور مجھے ہمدردی ہے ان سے, چونکہ ظاہر پارٹی کا جو کارکن ہوتا ہے اس نے ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے پارٹی پولیس. جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے, آپ ذرا دسمبر سے ان کے اگر آپ چلائیں گے نہیں ساؤنڈ بائٹ پڑے نہیں ہوں گے تیار, اس وقت ابھی پڑے نہیں ہوئے. کیا کیا انہوں نے کہا, پتہ نہیں بی بی صاحبہ نے کہاں چلے جانا تھا, ہم نے کہاں چلے جانا تھا, حکومتیں ختم ہو جانی تھی. آنکھ کھلی, پھر انہوں نے کہا نہیں یہ تو بلاول نے کہا ہے کہ ہمارے خون میں نہیں سلیکٹ ہونا, وہ کہتی ہیں کہ معافی مانگیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ سلیکٹڈ تیار ہو رہا ہے. تو نجم علی صاحب میں پھر گزارش کروں گا, بات جہاں سے شروع ہوئی تھی نا, سیاست ضرور کریں, لیکن خدا را کم از کم اب لاشوں پہ, مذہب کے نام پہ, دین کے نام پہ, اسلام کے نام پہ, جس نے بھی جو لاشیں جو شہید ہوئے ہیں اس پہ وہ ہمارے بہن بھائی ہیں, ہمارے بہن بھائی ہیں, ان کے ساتھ ہمارے بہن بھائی ہیں, ہمارے ساتھ ہمدردی نہ کریں, ہمارے بہن بھائی ہیں. اب ابھی مجھے بتائیں کوئی ایک بھی نمائندہ کسی گھر میں گیا ہے جو بندے شہید ہوئے ہیں, کوئی زخمی گھر گیا ہے, کوئی ایم پی ہے, کوئی ایم این اے, بلکہ ان کے ایم پی ایم این خود ٹی وی پہ آ کر آپ کے پروگرام میں آ کر کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارا جو ہے پی ٹی اے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, ان کا یہ رویہ وہ غلط تھا, لہذا ہم پی ٹی اے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. ہم ان کارکنوں کو سلام پیش کرتے ہیں جو یہ جرأت رکھتے ہیں. میں تو یہ سوچا تھا کہ بسرا صاحب بھی آج یہ کہیں گے جو پی ٹی اے کا کردار ہے, پی ٹی اے نے جو کردار ادا کیا ہے اس موقع کے اوپر, جو نااہلی کی ہے, تو میں اس پارٹی کو سلام پیش کرتا ہوں, اس کو چھوڑتا ہوں. آج یہ بسرا صاحب کو یہ کہنا چاہیے تھا. بہت سارے کارکن پی ٹی اے کے جو ہیں وہ چھوڑ کر جا رہے ہیں, ہم نے ان کے ویڈیو دیکھ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم جو ہے کارکن سے امید ہو سکتی ہے, کارکن ہے اور کارکن سے امید ہو سکتی ہے, یہ کہتے ہیں ان کا یہ جو کردار جو ہے یہ غلط کارکن. انہوں نے استعفے کا اتنا شوق ہے, اتو نہیں لبا تو کہتے ہیں پترا استعفا دے دے. ویسے آپ کو استعفا کو پیک کر دیتے ہیں, وہ لے جائیں اس سے جا کے کھیلا کریں, دکھایا کریں استعفا کیسا ہوتا ہے. میں پھر آپ کو میرے بھائی چلے ٹھیک ہے. میں شاہ صاحب پروگرام کا ایک ہمیں مزید ابھی بات کرنی ہے, لیکن اس وقت ہمیں ایک بریک کی طرف جانا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں. تو بڑی مشکل صورتحال تھی, اس سے نکلے ہیں, اب آگے کیا ہوگا؟ شوکت اسد صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں, توصیف شاہ صاحب بھی موجود ہیں, یاش شاہ صاحب بھی ورثہ یہاں پر سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. آگے کیا ہوگا؟ کیا مہنگائی کم ہو سکتی ہے؟ کیا بے روزگاری پر قابو پایا جا سکتا ہے؟ لوگوں کی امیدیں جو ختم ہوئی ہوئی ہیں وہ بحال ہو سکتی ہیں؟ اس سے اگلے حصے میں ویلکم بیک فرام بیرک. ناظرین, پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے یقینی طور پر آج بہتر صورتحال میں ہے. اس تمام جو پیچھے دن گزرے تھے ان کی نسبت, جب پورے ملک میں ہنگامے ہو رہے تھے, آپس میں پولیس میں اور کارکنوں میں کالعدم تنظیم کے درمیان لڑائیاں ہو رہی تھیں, یہ ایک اچھی چیز ہے کہ اسٹیبلٹی آ رہی ہے, امن آ رہا ہے, دھرنے ختم ہو رہے ہیں, اب آگے ہم نے بڑھنا ہے. عیاش صاحب, اس سے پہلے کہ میں ایک پولیٹیکل سوال ان سے کرنا ہے, میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو کچھ ہوا اس کی کچھ تو ایف آئی آرز ایسی ہیں, ہم کہہ سکتے ہیں کہ پولیٹیکل موٹیویٹڈ ہو سکتی ہیں, لیکن کچھ ایسی ہیں جو قتل کی ایف آئی آر ہے, جو مار دینے کی ہے, جو اغوا کرنے کی ہے, حملہ کرنے کی ہے. کیا حکومت ان ایف آئی آرز کو بھی واپس لے سکتی ہے جس میں بندے شہید ہوئے ہوئے ہیں, مرے ہوئے ہیں؟
نجم صاحب یہ فیض آباد میں بھی جب ہوا تھا تو ایف آئی آر واپس نہیں ہوئی تھیں, وہ سرد خانے میں چلی گئی تھیں. یہ ایک پالیسی ہوتی ہے حکومت کی, اس پالیسی کے مطابق اس کو پولیس کو فالو کرنا ہوتا ہے. اور اگر آپ کو میں ایمانداری سے بتاؤں, جتنے اس میں پسے ٹی ایل پی کے کارکنان ہیں اتنے ہی پولیس والے بھی پسے ہیں. صحیح. انہیں ایک آرڈر ملا, انہوں نے اس آرڈر کو obey کرنا تھا, انہوں نے ان کو روکنا تھا, اور اس میں ان کے جو جوان تھے وہ شہید ہو گئے, اپنے خاندانوں کو یہاں پہ چھوڑ گئے. پولیس بڑی ڈی مورلائز ہوتی ہے جب ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں, جیسے کہ شاہ صاحب نے کی. بات بالکل صحیح ہے کہ جی پولیس کے خلاف انکوائری نہیں چاہیے, لیکن کیوں؟ پہلے تو ان کے خلاف انکوائری ہونی چاہیے جنہوں نے پولیس کو یہ احکامات دیے. پولیس خود بخود تو جا کے نہیں چلا, جنہوں نے یہ سچویشن کریٹ کی, جن کی وجہ سے جنہوں نے یہ معاہدہ کیا, جو بھی اس معاہدے سے جو بھی مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوئی ان کے خلاف ذمہ داری وہاں پہ جاتی ہے. یہ تو بیچارے وہاں پر جا کر آپ کے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو, میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں نجم صاحب, میں خود جاتا رہا ہوں, اس قدر اشتعال تھا کارکنوں میں کہ اگر آپ نے یہ فینسز نہ لگائی ہوتی تو شاید یہ شہر جلایا جاتا. یعنی کارکن اس قدر مشتعل تھے ٹی ایل پی کے کہ اگر پولیس جوان وہاں پہ موجود نہ ہوتے اور یہ فینسز نہ ہوتے. شاہ صاحب میں آخری حصے میں بالکل پروگرام کے, اب آگے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی, بات ہر پاکستانی یہ چاہتا ہے کہ ملک کے درمیان ہو, محبت ہو, بھائی چارہ ہو, اور قانون کے دائرے میں رہ کر ہر بندے کو حق حاصل ہونا چاہیے. اگر ٹی ایل پی کا کارکن, اگر پی ٹی اے کارکن, اگر مسلم نون کا کارکن جو ہے اپنی آواز اٹھاتا ہے اپنی سیاسی حقوق کے لیے, تو اس کو حق دینا چاہیے, اس کو سپیس دینی چاہیے. سر سڑکیں بند کرنے سے مسئلہ ہوگا نا, سڑکیں بند کرنے سے اور پھر وہ تصادم ہونے سے, جب جگہ جگہ سڑکیں بند کریں گے پھر حکومت کھلوانے کی بھی کوشش کرے گی. آپ کو پتا ہے کہ مولانا صاحب جب ہمارے کارکن ہیں وہ فوت ہوئے تھے, اس کا جنازہ پڑھا کر وہ علامہ اقبال ٹاؤن سے محمود صاحب کی بات کر رہا ہوں, تو وہاں سے ان کو جو ہے انہوں نے وہ کیا. بات وہیں آ جاتی ہے کہ مس ہینڈلنگ جو ہے, اور شجاع صاحب نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ انہوں نے ایگریمنٹ کیا تھا ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. جنہوں نے یہ آرڈر دیا تھا, نہیں, جنہوں نے ایگریمنٹ کیا تھا ان کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. امپلیمنٹیشن سے انکار کیا یا ڈیلے کیا یا کنفیوژن پیدا کی. امپلیمنٹیشن کے لیے ان کی ذمہ داری تھی نا, امپلیمنٹیشن کرانا ان کی ذمہ داری تھی, اور ریاست کو جو آرڈر دیا انہوں نے دیا ہوگا. بات ہے شوق صاحب, آپ کی حکومت جو ہے معاہدے کر لیتی ہے, پھر ان پہ عمل درآمد نہیں کرتی. اب ایک اور چیز, ابھی تو یہ ایک معاہدہ گلے پڑا تھا, ابھی سرکاری ملازمین کے ساتھ آپ کے 3 وفاقی وزراء ہیں, شیخ رشید احمد, علی محمد خان اور پرویز خٹک صاحب, انہوں نے باقاعدہ دستخط کی ہے, ان کا 25% تنخواہیں بڑھیں گی. ابھی تک ہمارے جو یہاں کے پنجاب کے ملازمین ہیں, ایس این جی اے ڈی کو آپ 150% اضافہ دے دیتے ہیں, چند ہزار ملازمین کو, لاکھوں ملازمین بیٹھے ہوئے ان کو آپ 10% بھی نہیں دیتے. اب وہ معاہدہ بھی لٹک گیا. ایک اور سن لیں. اچھا, پہلی بات تو یہ ہے نجم بھائی, میں آپ کو پھر گزارش کروں کہ معاہدہ جو ٹی ایل پی, دونوں معاہدوں کی الگ الگ بات کر لیتے ہیں, اس کے اوپر بات چیت ہو رہی تھی. میں پھر آپ کو آپ کہہ رہے ہیں کہ تیاریاں کر رہے تھے, ہم پٹ اپ کر رہے تھے, ہم اس کو اسمبلی میں لے کے جا رہے تھے. اگر اب ہم اسمبلی میں لے کے جا رہے ہیں تو اس وقت بھی لے کر جا رہے تھے. ٹھیک, مان لیتے ہیں. اچھا, اب دوسری بات جو آپ کہہ رہی ہیں ملازمین کی بات آپ نے کی ہے, ہماری تو کوشش ہے کہ 25% کیا 50% تنخواہیں بڑھیں. یہ کووڈ کے ایشو نے صرف پاکستانی پوری دنیا کو ہلاک کیا. سر ایک معاہدہ ہو گیا نا, لیکن اس کے باوجود یہ ساری چیزیں وہاں پر بات ہو گئی, یہاں پر جب ہو رہا تھا معاہدہ ہو رہا تھا, ہو گئی. اب ایک اور معاہدہ ہے. ہماری کوشش, اور یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ہم نہیں کر رہے, مجھے امید ہے کہ جو معاہدہ کیا گیا 25% ہی تنخواہیں بڑھائی جا رہی ہیں. ابھی تو بجٹ سے ابھی بجٹ دور ہے, لیکن ہماری خواہش ہے 25% کے ہم 100% بڑھا دیں. اتنی آئیڈیل سچویشن ہمارے پاس. حالات یہ ہیں کہ امریکہ جیسی اکانومی, یو کے جیسی اکانومی, فرانس سے پہلے والی باتیں ہیں نا, یہ پھر میں کہہ رہا ہوں پہلے والی بات کہہ رہے ہیں آپ, جب آپ کے 3 وفاقی وزراء, تگڑے وفاقی وزراء نے معاہدہ کر لیا اور یہ اعلان کر دیا, پھر اس کے بعد یہ انشاءاللہ یہ میں سمجھتا ہوں سرکاری ملازمین کا حق ہے. مہنگائی نے متاثر ہر کسی کو کیا ہے, خاص طور پہ یہ تو وائٹ کالر لوگ ہیں سرکاری ملازمین, اور ڈیفینیٹلی میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں یہ 25% کہہ رہے ہیں آپ, وائد خواہ 50% بڑھے. ہماری کوشش ہے کہ 25% بڑھ جائیں گے. چلیں جی, بہت شکریہ, بہت شکریہ یاش شاہ صاحب یہاں پر تشریف لانے کے لیے. توصیف شاہ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, اور شکر بستر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور ناظرین, بس ہمارا کام کیا ہوتا ہے, ہمارا کام ہوتا ہے دروازہ کھٹکھٹا دینا, ایک بیل بجا دینا. ایک معاہدے کی بات ہو رہی تھی, اس پر کنفیوژن پیدا ہوئی اور یہ صورتحال پیدا ہو گئی, اور اس کے بعد اب ایک دوسرا معاہدہ ہے سرکاری ملازمین سے کیا تھا, 3 وفاقی وزراء نے کیا تھا, حکومت پنجاب حکومت اس پر بھی عمل نہیں کر رہی. اللہ خیر کرے. اللہ حافظ.